السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 8 مئی ہے اور جمعہ کا دن سن ہے 2020۔ 3-4 بڑی اہم خبریں۔ ایک تو آج 16 وزارتوں کو ریڈ لیٹر جاری کیے ہیں پرائم منسٹر نے ان کی پرفارمنس کی بنیاد پر۔ بالکل واضح کیا ہے وزیر اعظم نے، کیونکہ عید کے بعد ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بہت بڑی تبدیلی ہوگی۔ اور پرائم منسٹر ایک تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ جو انکمپیٹنٹ لوگ ہیں ان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جن کے اوپر کوئی الزامات ہیں ان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور بالکل ایک بہت بڑا صفایا ہوگا عید کے بعد، ایک بڑی کھل کر آپ دیکھیں گے اس بات سے بے نیاز ہو چکے ہیں عمران خان کہ ان کی حکومت رہے یا نہ رہے، وہ بالکل کسی طرح کا بھی کمپرومائز نہیں کریں گے، چاہے ان کی اپنی صفوں میں کالی بھیڑیں ہیں، انکمپیٹنٹ لوگ ہیں، کرپٹ لوگ ہیں، جہاں پر بھی ہیں۔ یہ عمران خان نے فیصلہ کر لیا اور آج جو 16 وزارتیں ہیں ان کو ریڈ لیٹر جاری کیا ہے ان کی پرفارمنس کے حوالے سے، رپورٹس یہ وہ سارا۔ تو ایک بڑا سیاسی جو معاملہ ہے وہ کہاں تک جائے گا یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوسرا، زلمے خلیل زاد جو امریکی خصوصی ایلچی ہیں افغانستان کے لیے، وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے ہائی پروفائل ملاقاتیں کی ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ملاقات کیا انہوں نے۔ اور ہمیں ذرائع یہ آج میں آپ کو اس کی انسائٹ بھی دوں گا، کیونکہ ہمیں ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جو بھارت کی انوالومنٹ ہے افغانستان کے اندر، جس طریقے سے افغانستان کی زمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، وہ بہت وضاحت سے جنرل قمر جاوید باجوہ نے آج اس کا زلمے خلیل زاد کو ذکر کیا ہے اور بڑی ایک وارننگ دی ہے، بڑی کلیئر وارننگ دی ہے کہ انف از انف، پاکستان اب مزید چیزیں ٹالریٹ نہیں کرے گا، کیونکہ جو 5th جنریشن وارفیئر ہے پاکستان کے اندر، جو تخریب کاری ہے اب وہ افغانستان کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ اور پچھلے دنوں بھی جو ایک واردات ہوئی، ایک قتل ہوا، جو کہ اجمل وزیر، وہ جو وزیر صاحب ہیں ان کے، جو پی ٹی ایم کے جو نمائندے ہیں، ان کے ایک بھتیجے کو قتل کیا گیا۔ تو وہ جو قتل تو جو اندرونی کانفلکٹ ہے ان کا، اس کی وجہ سے ہوا، لیکن اس کا ملبہ سارا پاکستان کی فوج پر ڈالا گیا اور اس میں این ڈی ایس کی بڑی انوالومنٹ تھی۔ اس وقت جو افغان خفیہ ایجنسی ہے وہ انڈیا کے ساتھ، انڈیا کی جو ایجنسی را ہے اجیت ڈوول کے ساتھ مل کر پاکستان کے اندر انہوں نے بدامنی کے لیے جو ہے وہ پلان بنایا، جس کے ذریعے یہ قتل و غارت اور پاکستان کی فوج کو بدنام کرنا، اور پشتون علاقے میں خاص طور پر جو افغانستان کا نیبرنگ علاقہ ہے اس کے اندر ایک پشتون قومیت کو اجاگر کر کے پشتونستان، یا ایک وہ جو ان کی پرانی خواہش ہے کہ افغانستان کے علاقے میں ایک ایسا بنا دیا جائے بفر زون اور ایک ریاست کریٹ کر دی جائے، جس کو مولانا فضل الرحمان بھی کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ افغانیہ ایک صوبہ بنا دینا چاہیے جو فاٹا پر ہو، جس میں کے پی کے کا کچھ علاقہ ہو۔ تو یہ وہ جو ساری ایک گیم ہے پاکستان کے خلاف، وہ اس حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ بالکل جو زلمے خلیل زاد صاحب ہیں ان کو یہ ایک بڑا اسٹرانگ میسیج دیا گیا ہے کہ اب کسی بھی چیز کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا۔ جو افغان پیس پروسیس ہے اس میں پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے، زلمے خلیل زاد نے اس کا شکریہ بھی ادا کیا۔ تو پاکستان کی عسکری قیادت کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر ایک افغان لیڈ پیس پروسیس جو ہے وہی پایہ تکمیل تک پہنچے، اور اب قیدیوں کی جو رہائی کا عمل ہے وہ اس کو اپنے وہ منطقی انجام تک جائے، اور اس کے بعد جو پاور شیئرنگ ہے اس میں تمام گروپس کو ایکول دے دیا جائے، اس میں شیئر کر دیا جائے، لیکن اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا جائے کہ جو افغانستان کی سرزمین ہے اس کو بھارت استعمال نہ کر سکے، کیونکہ بھارت کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے، میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کشمیر کے اندر جو کچھ ہوا، وہاں پر پچھلے چند دنوں سے کشمیر ابل رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ برہان الدین وانی کا ایک نائب جس کا نام ریاض نائکو تھا، ان کو شہید کیا گیا۔ بڑی ایک بہادری کی داستان ہے جو میں پوری آپ کو سناؤں گا، لیکن جو سچویشن ہے وہاں پر جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ بات بالکل واضح کی ہے کہ پاکستان اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ اگر کشمیر کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہوگا تو پاکستان کے اندر بے چینی بڑھے گی، اور خطے میں پائیدار امن کے لیے ضروری ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو۔ تو اس لیے بھارت جو ہے وہ پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے افغان سرزمین استعمال کرتا ہے۔ جیسے ہی کشمیر میں وہ جو انڈیجنس موومنٹ زیادہ پھیلتی ہے، سکھ جو ہیں وہ زیادہ
آزادی کی بات کرتے ہیں اور بھارت کے اندر جیسے ہی جو ٹربل ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو افغانستان کے ذریعے بھارت پاکستان میں در اندازی کرتا ہے، پاکستان کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر امریکن سے پاکستان کی فوج نے جنرل میں نے یہ آپ کو سارا بیک گراؤنڈ دیا ہے. تو جو آج کی جو گفتگو ہوئی ہے زلمے خلیل زاد میں اور جنرل قمر جاوید باجوہ میں، اس میں بالکل پاکستان کی فوج نے یہ واضح کیا ہے کہ پاکستان کوئی مداخلت نہیں چاہتا افغان پیس پروسیس میں. افغانستان کے اندرونی حالات میں پاکستان کی کوئی مداخلت نہیں ہے. اگر آپ ایک بیلنس پاور شیئرنگ کریں گے اور یہ انشور کریں گے کہ جو افغانستان کی جو انڈیا کی جو انوالومنٹ ہے وہ افغانستان میں نہیں ہے، تو اس سے پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے لیے اطمینان کا باعث ہوگی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ بات کہی ہے بطور خاص کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے اندر حالات کو خراب کرنے کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے. اور کیونکہ اب پاکستان بالکل وہ جو ایک پرانی بات تھی، اسٹریٹجک ڈیپتھ والی بات تھی، وہ پاکستان کسی گروپ کو سپورٹ نہیں کر رہا. تو جو بھارت کی صورتحال ہے وہ اپنی صورتحال سے توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کے مسائل اٹھاتا ہے. بہرحال زلمے خلیل زاد نے جو پاکستان کی فوج کا جو موقف ہے اور جو پاکستان کی جو خدمات ہیں ان کو سراہا ہے. اور اب لیٹ سی کہ یہ جو ایک اسٹرانگ میسج دیا ہے جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہ اس کو امریکہ کس طرح سے رسپونڈ کرتا ہے، آنے والے دنوں میں یہ انفولڈ ہو جائے گا. لیکن میں آپ کو وہ ریاض نائکو کی بات بھی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اب کشمیر کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے، کشمیر ابھر رہا ہے. اور آپ یقین کریں جو خبریں وہاں سے آ رہی ہیں، گلی گلی میں کشمیر کی اس وقت احتجاج ہے. کیونکہ جب 2016 میں برہان الدین وانی شہید ہوئے تھے تو جو حزب المجاہدین کی جو قیادت تھی وہ پھر نوجوان تھے ایک سبزار بھٹ، ان کے ہاتھ میں آئی. تو انہوں نے سوشل میڈیا پر اس کو آرگنائز کیا، لیکن 2017 میں جو سبزار بھٹ تھے وہ بھی شہید ہو گئے. بعد میں ایک اور کمانڈر بھی آئے اور آپس میں مجاہدین کے گروپس میں پھوٹ بھی پڑی. لیکن ایک نوجوان جس کا تعلق اونتی پورہ سے تھا، کشمیر کا ایک دیہات ہے، اس کا نام تھا ریاض نائکو. یہ ایک درزی کے گھر یہ پیدا ہوئے اور یہ مقامی اسکول ایک وہاں پر اسکول میں یہ ریاضی پڑھاتے تھے. ہی واز اے میتھ ٹیچر. لیکن جب قابض فورسز نے، ہندوستان کی فورسز نے لوگوں کو تنگ جیسے وہ کرتے ہیں تو یہ انتقاماً حزب المجاہدین میں شامل ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے بے پناہ وہ جو ہے گوریلا کارروائیوں کا بھی آغاز کیا. سوشل میڈیا پر بھی بہت ایکٹیو تھے اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو 2018 میں جو ایک بڑا بلاسٹ ہوا تھا جس میں کئی درجنوں سیکورٹی فورسز ہلاک ہوئے تھے، تو اس میں ریاض نائکو کا ایک بڑا ہاتھ تھا. پھر کئی جھڑپیں ہوئیں اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ 100 سے زیادہ جو بھارتی فورسز کے سیکورٹی فورسز کے جو اہلکار ہیں ان کو جہنم واصل کیا ریاض نائکو نے. تو ان کے والد کو بھارتی فورسز اٹھا کے لے گئی. 70 سالہ ان کے والد صاحب تھے. اس پر ریاض نائکو نے جو بھارت کے بہت سارے کشمیر کے اندر جو لوگ سرو کر رہے تھے سیکورٹی فورسز کے، ان کے بچوں کو اغوا کیا اور اتنا زیادہ مجبور کیا بھارتی سیکورٹی فورسز کو کہ بالآخر ان کو ریاض نائکو کے والد صاحب کو رہا کرنا پڑا. اور یہ مقامی جو آبادی ہے، جو کیونکہ یہ انڈیجنس موومنٹ تھی، تو جس طرح ٹیپو سلطان آبادی میں پاپولر تھے، جس طرح سے ہم وہ عمر مختار دیکھتے ہیں لیبیا میں جنہوں نے اٹالین فورسز کے خلاف جہاد کیا تھا، وہ بڑے پاپولر تھے. اسی طرح ریاض نائکو کشمیر میں بہت پاپولر تھے اور اتنی تیزی سے یہ حملہ کرتے تھے، اتنی تیزی سے یہ وارداتیں اور کارروائیاں کرتے تھے کہ بھارتی فوج کے اندر ان کا نام چھلاوا تھا. چھلاوا مشہور تھا ان کا نام کہ یہ ہی سو کوئک اینڈ سو فاسٹ، اور وہ اتنے زیادہ مہارت سے حملہ کرتے تھے کہ ان کو پکڑنا جو ہے وہ بڑا مشکل تھا. 6 مئی کو اونتی پورہ میں یہ اپنی فیملی سے ملنے آئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو اس طرح کے جو بہادر لوگ ہیں وہ ان کو ہمیشہ جو مار پڑتی ہے
یا اگر وہ ہمیشہ غداروں کی مدد سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. تو جب یہ اونتی پورہ میں اپنے پیرنٹس کے پاس آئے ملنے کے لیے تو جو بھارتی فوج کے جو وہاں پر مخبر تھے یا نمائندے تھے انہوں نے بتایا کہ کمانڈر نائکو اپنے پیرنٹس سے ملنے کے لیے آئے ہیں. تو فوج نے پورا اس علاقے کو گھیر لیا, لیکن چند غدار تو تھے, باقی تو سارے ان کے ساتھ تھے. تو آبادی نے کوئی فورسز کے ساتھ, بھارتی فورسز کے ساتھ تعاون نہیں کیا, ان کو نہیں بتایا. تو انہوں نے کیا کیا کہ گھر گھر کی تلاشی لی اور گھروں کو آگ لگانا شروع کر دی. تو اس پر پھر ان کے ساتھ 2-3 ساتھی تھے کمانڈر نائکو کے ساتھ. تو انہوں نے بالآخر جب یہ دیکھا کہ اب یہ اس طرح یہ لوگوں کو بے پناہ ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے ہیں, تو وہ آئے اور انہوں نے بھارت کی فوج پر حملہ کیا. اب یہ 3 لوگ تھے, کمانڈر نائکو اور ساتھ ان کے 2 ان کے ساتھی. 18 گھنٹے تک یہ 3 لوگ جو اطلاعات ہیں وہاں پر یہ بھارتی فوج کا مقابلہ کرتے رہے. گولیوں کی تڑتڑاہٹ تھی. ادھر سے بھارت کی فوج آپ دیکھ لیں ہر طرح کے اسلحے سے لیس تھی, مسلح تھی. ان کے پاس دستی بم بھی تھے, ان کے پاس آنسو گیس شیل بھی تھے, ان کے پاس گنیں بھی تھیں, انہیں ایئر سپورٹ بھی حاصل تھی. لیکن یہ جو کمانڈر تھے یہ 18 گھنٹے تک انتہائی بہادری سے انہوں نے بھارتی فورسز کا مقابلہ کیا اور بالآخر 18 گھنٹے کے بعد یہ شہید ہوئے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, یہ محمد بن قاسم کے نام سے معروف تھے, ریاض نائکو المعروف محمد بن قاسم. آپ دیکھیں کہ جو ہسٹری میں ہمارے بڑے بڑے جو اسلام کے جو بڑے بڑے لوگ تھے, پاکستان میں تو خیر اس کو فرقہ واریت کی رنگ سے دیکھا جاتا ہے کہ جی وہ امیہ خاندان کے تھے, حجاج بن یوسف کے ساتھ تھے, اور پتہ نہیں وہ جو سندھ کے نیشنلسٹ ہیں وہ کچھ اور ہی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہوں گی وہ باتیں, میں ابھی اس کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہتا. لیکن جو نوجوان ہیں کشمیر کے اندر, جو موومنٹ ہے, جو وہ اپنے نام رکھتے ہیں, جس انداز سے وہ اپنے آپ کو مشہور کرانا چاہتے ہیں جن ناموں سے, وہ وہی نام ہے جو ہمارے ماضی میں کئی 100 سال پہلے جنہوں نے صلیبی جنگوں میں بہادری سے مقابلہ کیا, مسلمانوں نے سلطنت عثمانیہ کے جو نام تھے وہ نام کمانڈروں کے. تو ایک سمبولک ایک ریلیشن شپ بھی وہ اس کے ساتھ جوڑتے ہیں. تو بڑا ایک زبردست ماحول اور ایک کشمیر کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے دوستو, ابل رہا ہے کشمیر. تو یہ کب تک بھارت اس ظلم کو دبائے گا؟ ہماری صفوں میں بھی اتحاد ہونا چاہیے. اللہ ہمارے قائدین کو اتنی ہمت دے, اتنی طاقت دے, اور ان کو اس طرح سے درست کرے کہ وہ یہ جو معاملات ہیں ان کو دنیا کے فورم پر اٹھا سکیں, دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں. اور یہ جو ظلم و ستم اور یہ جو ایک آگ کا دریا ہے کشمیر کے اندر اور بھارت کے اندر مسلمانوں پر جس طرح زندگی تنگ کر دی گئی ہے, اس پر کوئی آواز بلند کرے, اس پر کوئی مجاہد آئے اور اس قوم کو لیڈ کرے, تو انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے. دوستو, میری اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.